چھوٹی سی ایک پوئم ہے علامہ اقبال کی، حقیقت حسن، بانگ درا ان کی کتاب ہے، اس میں سے تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی اردو زبان سے بھی کٹتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنے اسلاف کی وہ چیزیں نہیں سمجھ پاتے جو واقعی ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے۔ تو کلام اقبال اسی قسم کی ایک کوشش ہے۔ کیا ہے شعر؟ خدا سے حسن نے ایک روز سے سوال کیا، اب کب کیا کیسے کیا اس کو چھوڑ دیں، شاعری تو شاعری ہوتی ہے نا۔ جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا، یعنی حسن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ میں لازوال کیوں نہیں، یعنی میں ہمیشہ ہی رہتا، جو جوانی میں خوبصورتی تھی وہ آخر تک رہتی ہے۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو، بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا تو گوار۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس دنیا میں جو بے ثباتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اگر پہلے 4 اشعار جو ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں مشکل لفظوں میں ایک لفظ مشکل تھا، تصویر خانہ، اس سے مراد یہاں دنیا ہے۔ عدم کا فسانہ دوسرا مشکل لفظ تھا، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اور اختر سحر صبح کے ستارے کو کہتے ہیں، اختر ستارے کو کہتے ہیں اور سحر صبح کو۔ مطلب کیا ہے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں حسن کی حقیقت اور اس کے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، اور اس حقیقت سے آگہی دی کہ ہر زندہ چیز کے لیے زوال ہے، ایک المیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے کے باوجود تو نے مجھے لافانی کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں بتایا کہ دنیا میں نے بنائی ہی ناپائیدار ہے، یہاں وہی چیز خوبصورت اور حسین ہوگی جس کی زندگی مختصر ہوگی۔ پھول جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا مختصر ہے، اس کے برعکس تھور کا پودا دیکھ لیجئے، لمبی عمر پاتا ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے۔ تو زندگی تو تبدیلیوں کا نام ہے، تغیر کا نام ہے، ہر زوال پذیر چیز حسن سے عبارت ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری اشعار تھے اس میں آتا ہے کہ جب حسن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو چاند بھی کہیں قریب سے سب کچھ سن رہا تھا، تو اس نے فوراً یہ بتایا کہ یہ جتنی بھی باتیں مجھے آج پتہ چلی ہیں میں جا کے ستاروں کو بتا دوں۔ پھر چاند نے ستاروں کو بتائیں، ستاروں نے دوسروں کو بتائی، اور تھوڑی دیر میں یہ مکالمہ پورے آسمان پہ عام ہو گیا، جیسے زمین میں باتیں عام ہو جاتی۔ پھر صبح کے ستارے نے سحر کو بتایا، سحر نے ساری بات شبنم کے قطرے کو بتا دی، اور یوں جو آسمان کا راز تھا وہ زمین کے رہنے والوں پر بھی منکشف ہو گیا، اور جس لمحے شبنم نے پھولوں کو حسن کی حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ رونے لگے۔ یہ جو شبنم کے قطرے ہیں نا اس کو آنسو کہہ رہے ہیں، اور کلی کا ننھا سا دل بھی اس کو سن کر پارا پارا ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ کھل کے پھول بنی۔ یہی نہیں بلکہ اس کو سن کر موسم بہار بھی روتا ہوا چمن سے رخصت ہو گیا، اور شباب بھی غم کے مارے میں فنا کی منزلوں کی طرف گامزن ہو گیا۔ تو یہ ہے میری اور آپ کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنی جگہ دنیا کو کہتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں نا، کہیں زمین کی حقیقت، کہیں دنیا کی حقیقت، کہیں پھول اور پتی سے بات۔ تو یہ ہے ہمارے اس دنیا کے حسن کی حقیقت۔ دعا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں اندر کا اتنا پیارا حسن دے دے کہ ہم اس کو کبھی فنا کی طرف نہ پائیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل کر کے خوبصورت عمل، اللہ پھر ان کو ایسی جنتوں میں بسائے گا کہ جہاں سے وہ نکالے نہ جائیں گے، اور اللہ ہمیں اس قابل کر دے۔ اس قابل نہیں ہے تو اللہ ہمیں اپنی طرف سے ترس کھاتے ہوئے ایسی جنت ہمارے لیے لکھ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت